ہمارے بزرگان دین کا یہ مائنڈ سیٹ بن چکا تھا، ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لو کیونکہ پھر وقت نہیں ملنا. لیکن اللہ کرے کہ ہمارا بھی یہ مائنڈ سیٹ بن جائے، ہمارا بھی یہ ذہن بن جائے. بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جس جگہ سے گزرتے نا ذکر اللہ کرتے جاتے، جس جگہ سے گزرتے، ایک بار ایک گلی سے گزرے پھر واپس آئے، پھر گزرے. کسی نے کہا حضور ابھی تو گزرے تھے اس گلی سے. فرمایا ہاں گزرا تو تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں دنیا میں جہاں جہاں سے گزروں ہر جگہ کو اپنے ذکر اللہ کا گواہ بناتا جاؤں. کیا مائنڈ سیٹ تھا. میں اور آپ سوچیں ہمارا کہیں ایسا ذہن تو نہیں بن گیا کہ ہم جہاں جہاں جائیں اس جگہ کو گناہ کا گواہ بنائیں. لوگ جس ملک میں جاتے ہیں ادھر گناہ کرتے ہیں، جس ملک میں جاتے ہیں. معاذ اللہ، میں چونکہ اس وقت ملائیشیا میں ہوں، یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بھی ہے، دنیا بھر سے لوگ ملائیشیا آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ بیان اس وقت کئی ناظرین سن رہے ہیں، بعد میں بھی سنیں. تو آپ ہمارا یہ معمول کیوں بنتا جا رہا ہے کہ میں اپنے وطن میں تو گناہ کروں؟ کرنا نہیں چاہیے، کرتا ہے، مگر کسی ملک میں بھی جائے، کسی بیرون ملک خاص طور پہ گھومنے پھرنے جائے تو ایسا لگتا ہے کہ گناہ اور بڑھ جاتے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں والی جگہوں پر انسان جاتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ پہلے تو میرا شہر گناہ پر گواہ تھا، اب تو ایک اور ملک بھی گواہ ہو گیا، اب ایک اور جگہ میرے گناہ پر گواہ ہو گئی، اور قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی. وہ دن ہوگا جب زمین اپنی خبریں دے گی کہ مولا اس بندے نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا. آج ہم گناہ کرتے ہوئے سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یہ زمین گواہ بن رہی ہے، یہ اعضاء گواہ بن رہے ہیں. مگر کس کو خیال آئے کہ یہ میں کیا کرتا جا رہا ہوں، کتنے وٹنس چھوڑتے جا رہا ہوں، کتنے گواہ بناتا جا رہا ہوں. ایسا نہ کرو. اگر دنیا میں کہیں جانا پڑے تو ڈھونڈو مسجد کہاں ہے، میں یہاں بھی 2 رکعت پڑھ کے سجدے کر لوں تاکہ قیامت کے دن وہ مسجد گواہی دے کہ مولا یہ بندہ اس جگہ پر آ کر اس نے تیرے کو سجدہ کیا تھا، تیری بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، کچھ درود پڑھے تھے، کچھ تلاوت قرآن کی تھی. اللہ کرے میرے اور آپ کا یہ جذبہ بن جائے کہ میں دنیا میں جہاں جاؤں اس جگہ کو، اس علاقے کو، اس محلے کو، ان فضاؤں کو اپنے ذکر اللہ، اپنے درود اور اپنی عبادت کا گواہ بنا دوں. یہ تھا ہمارے بزرگان دین کا مائنڈ سیٹ. کتنا وقت کی قدر کرتے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، اتنا ذکر کرتے تھے، ہر وقت زبان ذکر اللہ سے تر رہتی. ایک بار نائی کے پاس گئے، باربر شاپ پر گئے، اس نے کہا حضور مجھے آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں، مسٹیچو، آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، اگر میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ذکر چھوڑ دیں ورنہ ہونٹ پر کوئی کٹ نہ لگ جائے، کوئی زخم نہ لگ جائے. حضرت جنید بغدادی، اب ذرا سوچیں ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی. ہم تو تھوڑا سا ذکر کر لیں سارا دن پھر مزے میں آ جاتے ہیں، بھائی آج ایک تسبیح پڑھ لی ہے، فوراً سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہے میں نے آج کتنے درود پڑھے. حضرت جنید بغدادی کی نیکیاں کتنی، مگر اور چاہیے. اس نائی سے کہتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں ذکر اللہ نہیں چھوڑ سکتا. ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں اپنے رب کا ذکر جاری رکھوں گا. کیوں؟ یہ کیا تھا؟ ٹائم تھوڑا ہے، موت کا پتہ نہیں ہے، جتنا ہے اس میں نیکیاں کر لی جائے. مگر ادھر تو اتنا فضول کاموں میں وقت ضائع ہو رہا ہے. خدا را آج بیان کے شروع ہی میں یہ مدنی پھول لے لیجئے کہ اپنے وقت کی قدر کریں گے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے، ذکر اللہ کی کثرت کریں گے. میں مثال دیتا ہوں تھوڑا سا مزید چوٹ کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کرے آج یہ عادت پکی ہو جائے، آج سے شروع ہو جائے. اس دکان پہ جو کام کرنے والے ہیں، اس مارکیٹ میں، نلائی علاقے کا نام بتایا نا، نلائی کے اندر ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو جتنے درود پاک پڑھے گا روزانہ اتنے رنگٹ ملیں گے. ماں چہرے کیسے مسکرا گئے ہیں نا، مزہ آ گیا. تو زبردست اعلان ہے. کب ہونے والا ہے یہ اعلان؟ اچھا اگر یہ اعلان ہو جائے تو کتنے درود پڑھو گے روز کے؟ بندہ بولے پھر کام ہی کوئی اور نہیں کروں گا، 10,000 درود پڑھوں گا، 10,000 رنگٹ. ایک بار سبحان اللہ کہے 1 رنگٹ ملے گا. ارے بھائی تسبیح پکڑ کے بندہ بیٹھا رہے گا. اب مجھے بتاؤ 1 رنگٹ کی ویلیو ہے یا جنت میں درخت کی ویلیو ہے؟ اپنے دل سے پوچھو. 1 رنگٹ کی ویلیو ہے یا 10 رحمتوں کی ویلیو ہے؟ اللہ کی 10 رحمتیں ہر درود پر نازل ہوتی ہیں. تو پھر کیوں نہ اس کو اہمیت دیں؟ اتنے گناہ کر لیے، اتنی خطائیں کر لی، اتنی فضول باتیں کر لی، زبان نے اتنی گندی باتیں کی کہ کالی ہو گئی یہ زبان. اب تو کچھ اچھی باتیں کر لوں، اب تو کچھ درود پڑھ لوں، کچھ استغفار کر لوں، کچھ اللہ 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 کر لوں، تاکہ یہ زبان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں. پھر روایتوں کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ایک بار دنیا میں بھیج دے، 1 سبحان اللہ کہہ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں بالغ، ایک بار دنیا میں بھیج دے. پھر موقع نہیں ملے گا. آج میں اور آپ زندہ ہیں نا،
सांसें चल रही हैं, कमालों ने किया। इस ज़बान का सही इस्तेमाल कर ले। ये ज़बान अल्लाह ने बुरी बातों के लिए नहीं दी, ये आंखें गंदी बातें देखने के लिए नहीं दी। पंजाबी शायर बड़ी प्यारी बात कहता है, ये क्यों दी है रब ने? हैं? दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, कियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। आज मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह आज से रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। अच्छा 313 क्यों भाई? 312 क्यों नहीं? 314 क्यों नहीं? पता है किसी को 313 क्या है? ये भी नहीं पता। देखिए 313 का अदद क्यों कहा गया? ये वो अदद है, ये वो काउंटिंग है कि अस्हाबे बदर जो थे ना, जो बदर का मार्का हुआ था तो मुसलमानों की तादाद थी 313, और उलमा कहते हैं जो 313 बार दिन में दुरूद पाक पढ़ ले पूरे दिन में, वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। अच्छा आप कहेंगे बाप रे बाप 313 बार दुरूद तो बहुत टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लगेगा? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दुरूद पाक इतना मुख्तसर। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक। तो मुश्किल 20 मिनट बस। अगर तस्बीह हाथ में हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितने दुरूद पढ़ लिए हैं। इतनी तादाद में पढ़ लेंगे आप इंशाअल्लाह। तो अब इंशाअल्लाह नियत करें कि रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज मैंने आपको दो बड़े अजीब व गरीब वाक़यात सुनाने हैं। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में होने वाला वाक़या, और एक बहुत अजीम अल्लाह के वली रहमतुल्लाहि तआला के दौर में होने वाला वाक़या। ये दोनों वाक़यात हमें बहुत ज़बरदस्त मैसेज और सबक देते हैं। बनी इसराइल में एक बार कहत पड़ गया और ज़बरदस्त बारिश की ज़रूरत थी। अब मलेशिया में तो मुझे बताया ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है, मगर दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जब महीनों सालों बारिश नहीं होती, कहत आ जाता है, लोग भूखे प्यासे रह जाते हैं। अब बारिश नहीं हो रही तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि हुजूर करम फरमाएं, दुआ करें, अब प्यास से बुरा हाल है, पानी नहीं, मवेशी हलाक, बच्चे परेशान। आपने कहा कि चलो सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। वैसे अगर बारिश ना हो तो उन मुल्कों में नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है। ये वो नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, फिर सब मिलकर दुआ करते हैं, ठीक है। और इस दुआ के अंदाज भी निराले हैं। इस दुआ में हाथ आसमान की तरफ नहीं उठाए जाते बल्कि ज़मीन की तरफ रखे जाते हैं। बहरहाल इसकी अलग तफसील है। तो अब सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक मैदान में जमा हो गए। कितने लोग थे? 70,000 अफराद जमा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी के साथ रब की बारगाह में दुआ करना शुरू की। इलाही अस्किना अलैका वंशुर अलैना रहमतक, मेरे परवरदिगार हमें बारिश से नवाज, हमारे ऊपर अपनी रहमतों की नवाजिश फरमा दे। छोटे छोटे बच्चे, बेज़बान जानवर, बूढ़े और बीमार सभी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। इन सब पर तरस खाते हुए अपने दामन रहमत में जगह दे दे, रहम फरमा, करम फरमा। अब क्या हुआ? इतनी ज़बरदस्त दुआ हो रही है, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही बल्कि धूप और तेज़ हो गई। 70,000 लोग मिलकर दुआ करें जिनमें अल्लाह के नबी भी हों, फिर बारिश ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मालिक माजरा क्या है? सब मिलकर दुआ कर रहे हैं, करम फरमा, बारिश क्यों नहीं हो रही? रहमत इलाही की तरफ से, हक ताला की तरफ से जवाब आता है कि तुम्हारे दरमियान एक ऐसा बंदा है जिसने गुज़िश्ता 40 सालों से मुसलसल मेरी नाफरमानी की है। फ्रॉम लास्ट 40 years उसने गुनाह ही गुनाह किए हैं, मेरी नाफरमानियां कर रहा है। ऐ मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दें कि वो बंदा तुम्हारे दरमियान से निकल जाए। जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी।
حضرت موسیٰ علیہ السلام، ذرا غور کریں وہ کیسا منظر ہوگا کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں کمزور بندہ، 70,000 لوگ، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ سبحان اللہ، میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے میرے رب کے وہ نافرمان اور گناہ گار بندے جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، تو لوگوں سے باہر ہو جا، تیرے ہی کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب 70,000 کے مجمع پر سختہ تاری ہے کہ کون ہے جو ہم میں سے نکلتا ہے، وہ کون ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ اب وہ جو گناہ گار بندہ تھا وہ سمجھ تو گیا کہ یہ میرے لیے اعلان ہے۔ اب اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہوگا، کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ میں ہی ہوں، اور جب تک میں نے نہیں کھڑے ہونا نا بارش نے نہیں ہونا۔ لیکن اب اس بندے نے کمال کا کام کیا۔ اس کو پتا تھا اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جانا ہے کہ میں ہی وہ بدکار، میں ہی وہ گناہ گار، میں ہی وہ خطا کار ہوں۔ اس بندے نے کیا کیا، اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے کریم میں تیرا بندہ ہوں، مانا میں نے 40 سال تجھے ناراض کیا ہے، تو مجھے مہلت دیتا رہا، میں نافرمانی کرتا رہا، اے اللہ مگر یہاں تو تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں، اس مجمع میں تو تجھ سے دعا مانگنے آیا ہوں، آج تو تیری رحمت کو پکارنے آیا ہوں۔ اے مالک آج بچا لے، آج پورے شہر کے سامنے ذلیل نہ کیجیے، اگر آج کھڑا ہو گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا میں ہی وہ بدکار، میں ہی وہ گناہ گار ہوں، بچا لے میرے مالک، آج معاف کر دے۔ ذرا غور کیجئے، اس بندے نے ابھی کوئی سجدہ نہیں کیا، اس بندے نے ابھی کوئی نماز نہیں پڑھنا شروع کر دی، بس سچے دل سے اپنے رب کو پکارا، اپنے مولا کی بارگاہ میں سر جھکایا، اپنے اللہ سے ناطہ جوڑ لیا، دوستی کر لی، کوئی بڑا عمل نہیں کیا بظاہر۔ مگر اب کیا ہوا، ابھی اس بندے کی فریاد جاری تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا، موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مالک ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، ابھی تو مجمع سے کوئی باہر گیا ہی نہیں ہے، اے اللہ پھر یہ بارش کیسی؟ تو نے تو فرمایا تھا جب تک وہ نافرمان نکلے گا نہیں بارش نہیں ہونی۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مالک اب میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے تو نے پورے مجمع پر کرم کر دیا، تو نے بارش برسا دی، میں تیرے اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، دیکھو میرے رب کی کرم نوازی۔ رب فرماتا ہے موسیٰ میں نے اس کو اس وقت رسوا نہیں کیا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے، کیونکہ یہ تو پتہ چل جانا ہے نا کہ یہی وہ تھا جو پہلے گناہ گار تھا اور اب اس نے مجھ سے دوستی لگائی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا، آپ سوچئے کیسا کریم ہے ہمارا مولا، ہم گناہ کیے جا رہے ہیں وہ چھپائی جا رہا ہے، ہم اسے ناراض کیے جا رہے ہیں وہ پردے ڈالی جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمارا سیٹھ، ہمارے ماں باپ، ہمارے جاننے والے ہماری کوئی خطا دیکھ لیں تو ذلیل کر دیتے ہیں، کوئی نہیں چھپاتا، تھوڑا سا موقع ملے تو میسج چلاتے، پتہ ہے فلاں نے یہ کر دیا، پتہ ہے فلاں نے یہ کر دیا، ہاں اس نے، وہ جو بڑی نمازیں پڑھتا ہے نا اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ ارے لوگ تو تلاش میں ہیں کہ کسی طرح میرا کوئی عیب پتہ چل جائے، مگر وہ کریم ہے جو ڈھانپی جا رہا ہے، جو چھپائی جا رہا ہے، جو بچائی جا رہا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا نا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے،
लख गुना मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। फिर भी हम अपने रब से दोस्ती नहीं करते, फिर भी उस करीम से हम अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करते। वो अताएं दे रहा है, हम खताएं कर रहे हैं। वो नवाजिशात बरसा रहा है, मगर हम हैं कि रोजाना उसे नाराज करते हैं। आप जिस दुकान पे काम करते हैं, अपने सेठ की एक बात ना माने डांटेगा, दूसरी ना माने और डांटेगा, दोबारा ना माने तो नौकरी से निकाल देगा। तुम मेरी बात नहीं मानते, टाइम पे नहीं आते, फला काम नहीं करते हैं। दुनिया वाले जो प्रिविलेज, जो हम पर किसी ने कोई एहसान किया ना, और जब उसकी बात ना मानो तो वो एहसान वापस ले लेता है। गाड़ी दी वापस ले ली, क्यों? बात ही नहीं मानता, अमल ही नहीं करता जो मैं कहता हूं। बताओ होना क्या चाहिए था? मेरी आंख हराम देखती मैं अंधा हो जाता, ये कान हराम सुनते तो कान वापस ले लेता रब, ये हाथ हराम करते तो हाथ टूट जाते, ये पैर शराब खाने को जाते, सिनेमा घर को जाते, बदकारी के लिए जाते, बेहयाई के लिए जाते तो लंगड़ा कर दिया जाता। मगर वो मालिक इन नेमतों को वापस नहीं ले रहा, हमें रिस्क भी दे रहा है, हमें सांस भी दे रहा है, हमें सेहत भी दी हुई है। होना क्या चाहिए था? प्लीज अपने दिल से समझो, पूछो। दुनिया में एक तोहफा देना कोई, तो मैं कहता हूँ यार बड़ा अच्छा आदमी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। दोबारा दे तो बंदा कहता है यार बहुत अच्छा शख्स, मैं इसको नाराज नहीं करूँ। 2, 5 हज़ार 10 हज़ार का कोई तोहफा दे, सारी जिंदगी तुम उसके शुक्रगुजार होते हो। जिस रब ने आंखें दी हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करो। अंधा नहीं बनाया, जाओ किसी अंधे के पास, पूछो देखो कैसे गुजारता है जिंदगी, नजर ही कुछ नहीं आता उसको। तो एक प्रैक्टिकल करना है अंधे की जिंदगी कैसी होती है। सारे आंख बंद करें जरा, जितने बैठे यहाँ पर, जो मुझे मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी आंखें बंद करें। आप देखें आपकी आंखें बंद हैं, सामने क्या है आपके? सिर्फ अंधेरा, जी हाँ डार्क। आप खोले अपनी आंख, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर पहले जो आंखों के सामने अंधेरा था ना, अंधे की जिंदगी में वो सारी जिंदगी रहता है। ऑल द लाइफ, सुबह से शाम तक नहीं देख सकता कुछ, अपने बच्चों को भी नहीं देख सकता, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को कुछ नहीं देख सकता। मक्का मदीना पहुंच जाए अल्लाह की रहमत से तो काबे के सामने खड़ा होकर भी काबा नहीं देख सकता, गुम्बद खजरा के सामने खड़ा होकर भी गुम्बद खजरा नहीं देख सकता। मुझे आंखें दी है मेरे मालिक ने, मुझे कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए था, मुझे कितनी उसकी नेमत की कदर करनी चाहिए। मैं तो एक नेमत की बात की है, मिले हो किसी गूंगे से, है बेचारा इशारे करता है, लोग हंसते हैं उस पर, अजीब अजीब आवाज निकलती है उसके मुंह से, है एक बात को कितनी बार उसे समझाना पड़ता है कि मैं क्या कह रहा हूं, लोग हंस रहे होते हैं उस पर। जो आपको रब ने जुबान दी, जो बोलना है जैसे बोलना है बोल सकते हैं, कितना शुक्र अदा किया। इसी जबान से उसे नाराज करोगे, इसी जबान से गालियां दोगे, इसी जबान से गीबत करोगे, इसी जबान से फहश कलामी, इसी जबान से गंदी बातें। इसलिए नहीं दी थी जबान, इसलिए नहीं दी आंखें के फिल्में ड्रामे गाने बाजे, हम इन आंखों से बेपर्दा औरतों को देखें। ऐसे जगह पर ढूंढ ढूंढ के लोग जाते हैं जहां मैं बेपर्दा लड़कियां देखूं। खुदा का खौफ करो, जब इन आंखों में आग डाली गई तो किधर जाओगे? आज कभी सुरमा लगाते ना, हाथ कांप रहा होता है कि यार ये अगर सिलाई जोर से लग गई तो आंख में तकलीफ हो जाएगी। अरे जब इन आंखों में जहन्नम की आग भरी गई तो किधर जाएंगे? ना करो ऐसा, कर लो दोस्ती, वो बड़ा करीम है, वो माफ करने वाला है। देखो ना 40 साल तक ये बंदा गुनाह करता रहा, एक ही तो अर्जी की कि मालिक आज माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, आज बख्श दे, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने सब माफ कर दिया। वो इतना करीम है, वो इतना रहीम है। एक बार मैं साउथ अफ्रीका गया, एक इस्लामी भाई के बारे में बताया गया कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसकी पुलिस करेक्टर रिपोर्ट जो वो क्लियर नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि उसको परमिट नहीं बन पा रहा क्योंकि पुलिस क्लियरेंस नहीं मिल रही। जिंदगी में एक उससे क्या गलती हुई कि एक लंबी स्टोरी है कि एक जनरल स्टोर गया और उसने एक कोल्ड ड्रिंक का डब्बा गलती से विदाउट पेमेंट किए वो बाहर जल्दी में निकलने लगा,
تو الارم بجا کہ اس بندے نے پیمنٹ نہیں کی. حالانکہ کولڈ ڈرنک کے ڈبے کی کیا ویلیو ہوتی ہے. پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, ہماری رپورٹ درج ہوئی, اس نے پینلٹی پے کی, کہا میں بھول ہو گئی, جلدی میں تھا, پینلٹی پے ہو گئی. مگر اس کے بعد وہ جب بھی پرمٹ حاصل کرنے کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اپلائی کرتا ہے, اس سرٹیفکیٹ میں لکھا آتا ہے کہ اس نے اتنے سال پہلے ایک سپر اسٹور سے ایک کولڈ ڈرنک کا ڈبہ چرایا تھا جس کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے خیال آیا, دنیا میں چھوٹی سی غلطی کرو معاف نہیں کیا جاتا, لکھ دیا جاتا ہے, بار بار وہ غلطی سامنے آتی ہے. وہ کریم کیسا ہے, 70 سال بندہ گناہ کرے, ایک سچی توبہ کر لے, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا. صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, فرشتوں کو وہ گناہ اس کے کرامن کاتبین کے پاس جو گناہ لکھے وہ بھی مٹا دیتا ہے, اعضاء کو بھلا دیتا ہے, کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا. ایسا کریم مولا, پھر بھی میں اسے ناراض کروں, پھر بھی اس کی نافرمانی کروں, چھپ چھپ کر گناہ کروں. دوسرا واقعہ سنیے. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک روز دریائے نیل کے ساحل پر آپ تشریف لے گئے. بہت اللہ کے بڑے بزرگ ہیں, ولی ہیں, کسی گہری سوچ میں تھے, مگن تھے, سوچ رہے تھے. آپ نے اچانک ایک بہت بڑے بچھو کو دیکھا جو بڑی تیزی کے ساتھ نہر کی طرف جا رہا تھا. آپ نے غور سے دیکھا کہ بچھو کی طرف پانی میں جا رہا ہے. آپ جب کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا. آپ نے کہا یہ تو کوئی اللہ کا راز لگتا ہے کہ بچھو مینڈک پر سواری کر رہا ہے. مینڈک نے اس بچھو کو وہ جو ریور تھا, دریائے نیل تھا, وہ کراس کروانا شروع کیا. آپ نے بھی اس کا پیچھا کیا, دیکھو ماجرا کیا ہے. جب دریا کراس ہوئی تو مینڈک نے اس بچھو کو اتار دیا. کوئی انتظام کیا گیا تھا سواری کا. جب آپ پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو مدہوش پڑا ہے, بے ہوش ہے, اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہے جو اسے ڈسنے والا ہے. اس کے ڈسنے سے پہلے اس بچو نے چھلانگ لگائی اور اس سانپ کو اس نے کاٹا اور سانپ کو مار دیا اور اس بندے کو گویا بچا لیا. حضرت ذوالنون مصری حیران ہو گئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کہ جس کو بچانے کے لیے, جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ بچھو بھیجا, بچھو نے مینڈک پر سواری کی, جا کر اس کو بچا لیا. یہ بندہ کتنا کیسا نیک اور اللہ کا کیسا ولی ہوگا. اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس بندے کو سوچا کہ میں اس کے پیر چوم لوں, یہ اللہ کا کوئی بہت بڑا ولی لگتا ہے. جب پیر چومنے کے لیے آگے بڑھے تو حضرت ذوالنون مصری کو اس بندے کے منہ سے شراب کی بدبو آئی. آپ حیران ہو گئے کہ شرابی شراب کے نشے میں مدہوش ہے اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام. حیران پریشان, یہ تو بڑا گناہگار. اتنے میں غیب سے آواز آئی, اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے, یہ بھی ہمارا بندہ ہے. اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا. اللہ. حضرت ذوالنون مصری نے جب یہ سنا تو آپ وجد میں آ گئے, آپ اللہ کی رحمت پر جھومنے لگے. اب تھوڑی دیر انتظار کیا, وہ بندہ ہوش میں آیا. حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو گھبرا گیا کہ اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ میرے قریب. حضور آپ یہاں کیسے؟ فرمایا پہلے اپنا تعارف کروا. حضور میں تو ایک گناہ گار شرابی آدمی ہوں. فرمایا دیکھو تیرے ساتھ کیا ہوا ہے. قریب دیکھا تو بڑا سا سانپ مرا ہوا پڑا تھا. آپ نے وہ سارا واقعہ اسے سنایا. وہ شخص خوب شرمندہ ہوا, اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور کہا کہ اگر وہ ذات اپنے گناہ گاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو وہ ذات کتنا نوازتی ہوگی. یہ کہہ کر وہ جنگل میں چلا گیا, اپنے گناہوں سے توبہ کی, سخت مجاہدے کیے, اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو گیا. بلکہ یہاں تک پہنچا کہ اب وہ سابقہ شرابی کسی بیمار پر دم کیا کرتا, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. میں نے آپ کو 2 واقعے سنائے. ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ کریم جب کرم فرماتا ہے, جب معاف فرماتا ہے, جب نوازشات عطا کرتا ہے تو کیسے کرم کے دروازے کھلتے ہیں, سب معاف ہو جاتا ہے, ساری بگڑی بن جاتی ہے. مگر نہ جانے ہم کس انتظار میں ہیں, ہم کس دھوکے میں ہیں, ہم کب اپنے رب کو راضی کریں گے. ایسا نہ کریں میرے نیچے اسلامی بھائیو, ایسا نہ ہو کہ توبہ کے انتظار میں
توبہ کی تاخیر میں ہی دنیا سے چلے جائیں کہ یار توبہ تو کرنی ہے مگر اگلی رمضان سے کرنی ہے، ابھی 2-5 سال معاملات ٹھیک ہو جائیں پھر توبہ کر لوں گا، پھر اللہ سے دوستی کر لوں گا۔ کیا ملائیشیا میں لوگ مرتے نہیں ہیں؟ آپ کے سامنے نوجوانوں کا انتقال نہیں ہوا؟ یہاں اور آپ کے وطن میں خبر آتی ہے کہ فلاں آدمی اچھا خاصا صحت مند تھا دنیا سے چلا گیا۔ ہمیں بھی مرنا ہے۔ میرے اور آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کہیں گے، یار دوپہر تو ہمارے ساتھ تھا، شام تو ہم نے ساتھ کھانا کھایا تھا، اور آج رات کو قبر میں چلا گیا۔ مجھے اور آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ دنیا میں نا کسی کا اسٹیٹس، کسی کی زندگی کے حالات معلوم کرنا یوں آسان ہے کہ کوئی بہت امیر علاقے میں رہتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں بڑی لگژری لائف ہوگی، آرام دہ لائف ہوگی۔ کوئی غریب علاقے میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یار غریبوں والی لائف ہوگی، تکلیف دہ لائف ہوگی۔ گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے، قبریں دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ قبرستان گئے ہو نا، ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، امیر کی بھی قبر ایک جیسی، غریب کی بھی قبر ایک جیسی، مگر قبر کے اندر کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، تو تیسرا آپشن نہیں یاد رکھنا۔ ملیشیا آ گئے ہو، کرنسی روپیز سے رنگٹ ہو گئی ہے، کئیوں کے پرمٹ بن گئے ہوں گے، کئیوں کے پاسپورٹ بن جائیں گے، کچھ بھی کر لو، قبر صرف 2 طرح کی ہوتی ہے، تیسری کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور وہ 2 طرح کی قبریں کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب خود میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں جس کا جواب مجھے مت دینا، یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے، ہم میں سے کوئی آج مر تو سکتا ہے نا؟ پاسبل تو ہے؟ کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ نہیں ہے نا۔ اٹ مینس آج بھی ہم دنیا سے جا سکیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا اور میں قبر پہ چلا گیا تو اب تک جو زندگی گزاری ہے وہ ایسی گزر گئی کہ قبر جنت کا باغ ہوگی؟ اپنے آپ سے خود پوچھیں، ہر بندہ یہ سوال اپنے آپ سے کرے اور اس کا جواب بھی اپنے دل سے پوچھے کہ آج اگر انتقال ہوتا ہے تو آج سے پیچھے ساری زندگی اب تک جو گزری ہے، کسی کے 25 سال گزرے ہیں، کسی کے 30 گزرے ہیں، کسی کے 40، کسی کے 50، اپنے آپ سے سوال کرے اور خود ہی دل میں جواب دے اگر آج مر گیا اور قبر میں گیا تو اب تک جو کیا ہے اس پر جنت کا باغ بن جائے گی قبر یا دوزخ کا گھڑا؟ کیونکہ تیسرا آپشن تو ہے نہیں کہ چلو نہ جنت کا باغ نہ دوزخ کا گھڑا، کوئی بیچ کا فیصلہ نہیں، 2 میں سے ایک ہونا ہے۔ اگر دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی تو نیکیاں کرنی ہیں، توبہ کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ورنہ جاؤں گا کدھر؟ تو پھر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ پھر قبر کی تیاری کب کرو گے؟ گھر پہ کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ بھائی 1 مہینے بعد آپ کا انتقال ہونا ہے کہ 30 دن توبہ کر لیں، عبادت کر لیں؟ نہیں، صبح بندہ گھر سے خوش خوش جاتا ہے، رات کو جنازہ گھر کو آتا ہے۔ یہ سارے منظر میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، مگر یہ ڈیلیئنگ پروسیس کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ یہی تو شیطان کا وار ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں۔ اس کو پتہ ہے کہ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ سچی توبہ جس کو نصیب ہو گئی، شیطان نے کسی کو 70 سال تک گناہ کروائے، شرابیں پلوائیں، بدکاریاں کروائیں، سارا زور لگایا، مگر اس بندے نے ایک بار سچی توبہ کر لی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے شیطان اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا آپ کو، بڑا بہانے لائے گا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو تھوڑا ٹائم گزر جائے پھر سب کر لوں گا، آخری عمر میں تو اللہ اللہ ہی کروں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ بھائی آخری عمر تک پہنچو گے، گارنٹی ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی کرم نوازیاں دیکھیں۔ توبہ جو ہے نا، بیسک ایسنس آف توبہ یہ ندامت ہے۔ سب سے پہلے انسان شرمندہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے کہ مالک میں بہت گناہ گار ہوں، میرے سے واقعی بڑی خطائیں ہوئی۔ یہاں تو لوگ گناہ کر کے بھی دلیر ہیں، کیا ہو گیا بھائی اگر یہ کر لیا تو کوئی بات نہیں، کر لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کے بندے، تم جس کی خطا کر رہے ہو اس سے بھی شرمندہ نہیں ہو؟ جس کے اندر شرمندگی نہیں ہے وہ اللہ سے کیسے معافی مانگے گا؟ پہلے ندامت تو ہو۔ شاعر لکھتے ہیں نا
ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ شرم ہوگی نا تو بیڑا پار ہو رہا ہے۔ بندے کے اندر پہلے ندامت تو ہو۔ اب ندامت سے کیا مل جاتا ہے؟ سنیے، کتاب التوابین میں ہے، سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، مسجد کی طرف چلے، ایک تو مسجد میں داخل ہو گیا، دوسرے پر خوف خدا طاری ہو گیا اور باہر ہی بیٹھ گیا اور عرض کی مالک میں اتنا گناہ گار، اتنا گندا وجود لے کر تیرے گھر میں کیسے داخل ہوں؟ لرزنے لگا۔ اللہ عز و جل کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو صدیقین کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ بیسیکلی اللہ کی بارگاہ میں شرم سے سر جھکانا ہے، اس سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، پھر دیکھیں وہ کیسے کرم کے دروازے کھولتا ہے، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا، مجھ سے رجوع کیا، میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ نے پوری زمین کو گھیر لیا ہو لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کرتا کیا ہے شیطان؟ بہت سارے وسوسے دلاتا ہے۔ کسی کو تو یہ کہتا ہے بھائی اتنے گناہ کر لیے اب کیسے توبہ قبول ہوگی، اب تو میری چانس ہی نہیں بخشش کا۔ کچھ کو نا امید کر دیتا ہے، کچھ کو لانگ ٹرم پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ توبہ بالکل کرنی ہے، یہ مولانا صاحب بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے دل میں خیال ڈال رہا ہو یہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں، بس اگلے رمضان سے بس پکی توبہ، کسی کو لانگ پروسیس میں ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے، تیسرا وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ یار اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، اتنا گھبرانا کیا ہے۔ اس کے یہ بہت سارے وار ہیں، یاد رکھیے یقیناً اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اسی نے جنت بنائی ہے، مگر وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ جہاں وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، وہ جہنم میں بھی تو لوگ جائیں گے نا۔ تو میرے اور آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے میں نے جنت میں ہی جانا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب سوچیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اتنا بڑا مقام۔ مگر آپ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو، یہ ایمان کا یوں سمجھیے پیرامیٹر عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ پیرامیٹر ہے، یہ پیمانہ ہے کیسے رہنا ہے دنیا میں۔ فرماتے قیامت کے دن اگر اعلان ہو کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک جہنم میں ڈالا جائے گا، فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہوگا کہ کہیں وہ جہنم میں ڈالے جانے والا میں نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہوگی وہ ایک جنت میں جانے والا بھی میں ہوں گا۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ دل میں خوف بھی ہو اور دل میں امید بھی ہو۔ اچھا، جو دونوں ایکسٹریم ہے نا، ایک ایکسٹریم کیا ہے کری جاؤ گناہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کی رحمت پر گناہ کر رہے ہیں، دلیری پر، اللہ کی رحمت پر دلیری اختیار کر رہے ہیں۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے میری بخشش ہی نہیں ہوگی، یہ بھی گناہ کیے جا رہا ہے۔ یہ دو ایکسٹریم دونوں رانگ، بندہ بیچ میں رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ خوف بھی ہو، آنسو بھی بہتے رہیں اور دل امید بھی رکھے کہ وہ کریم ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہ ضرور بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے